اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 11. تختی نمبر 10 میں ہم نے پڑھا تھا قلقلہ کے بارے میں اور سکون کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب سکون ہی سے ریلیٹڈ بعض حروف ایسے ہیں کہ جن پہ ہم اگر وہ ساکن ہوں اور اس کے بعد چند حروف ہیں وہ اگر آ جائیں تو ان میں اخفا ہوگا. ان بعض حروف ایسے ہیں ان میں اظہار ہوگا. تو اس اعتبار سے اخفا کہاں ہوگا, اظہار کہاں ہوگا, اخفا کسے کہتے ہیں, اظہار کسے کہتے ہیں, یہ ہم پڑھیں گے آج کے سبق میں. یہ بات یاد رکھو کہ نون ساکن اور تنوین ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں. ان کے پڑھنے میں بھی ایک جیسے ہیں. دیکھو با نون زبر بن, نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر. تو با دو زبر بن دونوں کو پڑھنا ایک جیسا ہے. تو اس لیے جو قاعدہ نون ساکن کا ہوگا وہی قاعدہ تنوین کا بھی, جو قاعدہ نون ساکن کا ہوگا وہی قاعدہ تنوین کا بھی ہوگا. تو نون ساکن یا تنوین, نون ساکن یا تنوین, نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا آ جائیں, اگر حروف اخفا آ جائیں تو ایسے نون ساکن یا تنوین میں ہم اخفا کریں گے. حروف اخفا 15 ہیں. تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. حروف آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف آ جائیں تو نون ساکن اور تنوین میں اخفا ہوگا. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کے چھپانے کو, ناک میں آواز چھپانے کو. اس میں اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے اخفا کا, کہ دیکھو ایک ہے لفظ ان, یا تنوین ہم پڑھتے با نون زبر بن. ٹھیک ہے, زبان اپنے مخرج میں زبان تعلق کے ساتھ پکی لگ رہی ہے, لیکن اخفا کرتے وقت زبان تعلق کے ساتھ لگے گی لیکن نرمی سے. بالکل زبان کی نوک تعلق کے ساتھ لگے گی اپنے مخرج میں لیکن بالکل نرمی سے, ہلکی سی لگے گی. ٹھیک ہے, جیسے آپ پہلے اس کو دیکھ لیں. انت, ایک الف کی مقدار اخفا ہوگا, ایک الف کی مقدار اخفا ہوگا. جب قاعدہ کیا ہے, نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف اخفا بتا دیا آپ کو, حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے جیسے تا سا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف آ جائیں تو ایسی نون ساکن یا تنوین میں کیا ہوگا, اخفا ہوگا. ناک میں آواز چھپائیں گے, ناک میں آواز چھپائیں گے. ایک الف کی مقدار, کتنے, ایک الف کی مقدار. اور ایسے اس قاعدے کو کیا کہتے ہیں, اخفائے حقیقی, اخفائے حقیقی, اخفائے حقیقی. یہ حقیقی اخفا ہے, اخفائے حقیقی کہتے ہیں اس کو. سمجھ گئے. اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے کہ زبان کی نوک تالو سے بالکل نرمی سے لگے گی. زبان اپنے مخرج میں سختی سے نہیں لگے, بالکل نرمی سے لگے گی, ہلکی سی نوک زبان کی نوک لگے گی. سمجھ گئے. انت, حمزہ نون زبر ان, تا زبر تا, انت. اچھا, اس کے بعد دوسرا قاعدہ اس کے اندر اظہار کا ہے. دوسرا قاعدہ کس کا ہے, اظہار. اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو, ظاہر کرنے کو, واضح کر کے پڑھنے کو. کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائیں. کون سے حروف, حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائیں تو ایسی نون ساکن یا تنوین میں ہم اظہار کریں گے. ایسی نون ساکن تنوین میں ہم کیا کریں گے, اخفا نہیں کریں گے. کیا کریں گے, ظاہر کر کے پڑھیں گے, ظاہر کر کے. اس کی آگے مثال آئے گی تو بتاؤں گا انشاءاللہ. آگے حمزہ ہا زیر دال زیر دی دی بعدو. آگے بطشا, تو پر کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, قلقلہ ہو رہا ہے. سعیا کنتو, کیا ہو رہا ہے, اس پر اخفا ہو رہا ہے. نون ساکن تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے, تا حروف کنتو لست امر بغدن. اب راہ یہاں پر کیسے پڑھیں گے,
موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ جمعن. ایک بات اور یاد رکھو، جب میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، میم ساکن کے بعد کیا آ جائے؟ میم آ جائے، تو ایسی میم ساکن میں اخفا ہوگا. اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، اخفاء شفوی کہتے ہیں. اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد کیا آ جائے؟ اس میں بھی اخفا ہوگا. اس کو اخفاء اس کو بھی اخفاء شفوی کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد میم یا با آ جائے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. ہم میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو اس میں ادغام ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ ادغام. کیا ہوگا؟ ادغام. اور میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس میں کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی. اس میں کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا. اور اگر میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، با یا میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، تو ایسے ہی میم ساکن میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ اظہار. یہ میم ساکن میں با یا میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، اس میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اور اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام ہوگا. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی. کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. میم ساکن میں کیا ہو رہا ہے؟ اظہار، کیونکہ میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ اور حرف ہے. جمعن. حبل. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ حبل. خسرین. یہاں پہ را کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. کیوں؟ را کے نیچے کیا ہے؟ خلقن. یہاں پہ خا اور قاف موٹے ہیں مستعلیہ میں سے. سبحن. جی پڑھو اونچی آواز سے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ. سبحن. سبقن. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ. اب موڑے. شأنن. یہاں پر دیکھو یہ حمزہ آ گیا، اس کو شأنن نہیں پڑھیں گے. حمزہ کو پھر جھٹکا دے کے پڑھیں گے تاکہ حمزہ واضح ہو. حمزہ کو واضح کر کے پڑھیں گے. شأنن. صبحن. یہاں پر بابر کیا ہے؟ قلقلہ. کیا ہے؟ قلقلہ. صبحن. وضحن. یہاں پر کیا ہے؟ قلقلہ ہے. عبدن. یہاں پر کیا ہے؟ قلقلہ ہے. عدنن. یہاں پر بھی قلقلہ. عشرن. عصفن. غرقن. غلبن. فصلن. صاد موٹا پڑھیں گے. قدحن. قضبن. كأسن. كدحن. لغوا. مسكن. یہاں پہ لغون میں دیکھو دو زبر کے بعد الف لکھا ہوا ہے. پہلے بھی قدحن میں بھی دیکھو دو زبر. اس کو پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ دو زبر ہی صرف پڑھیں گے. نخلن. نشطن. نفسن. نقعن. یہاں پر قاف پر کیا ہوگا؟ قلقلہ. یسرن. ابقا. یہاں پر کیا ہوگا؟ بابر. قلقلہ. قاف کھڑی زبر ہے، اس کے بعد دیکھو یا لکھا ہوا ہے. یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ترضا. را کیسے پڑھیں گے؟ ہاں جی. تنسا. یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا. کیا ہوگا؟ نون ساکن تنوین کے بعد فیل حروف اخفا میں سے سین حروف یخشا. خا موٹا پڑھیں گے. خا کو یسعى. یتلو. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ واو مدہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اونچی آواز سے پڑھو. کیا ہو رہا ہے؟ ٹیک نہ لگاؤ ساتھ، ٹیک نہ لگاؤ، سیدھے ہو کے بیٹھو. یسرن. یہ ہو گیا نا، یسرن تو ہو گیا. یدعو. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ واو مدہ اور قلقلہ ہے.
پہلے قلقلہ ہے اور واو مدہ. تجری, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جیم پر قلقلہ اور یا اور را کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. یج تجری یہدی, یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یا مدہ. یغنی, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یا مدہ. کیا ہو رہا ہے؟ یا مدہ ہے. القت امہل اقرا, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ اور را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا موٹا پڑھیں گے. اقرا فرغب. اب دیکھو خالی الف سے پہلے زبر تو آیا ہوا ہے لیکن اس کے فوراً بعد ساکن حرف ہے. اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ ساکن. تو خالی الف کے بعد اگر فوراً بعد ساکن حرف آ جائے تو وہاں پہ پھر خالی الف نہیں ہوگا, وہ پھر اس خالی الف کو اس حرکت کو پھر اگلے ساکن حرف کے ساتھ ملائیں گے, پھر وہ مد وہاں پر مد نہیں ہوگی. سمجھ گئے ہو؟ اور یہاں پر را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. اور با پر کیا ہوگا؟ قلقلہ. فرغب فانصب, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اخفا ہو رہا ہے. قلقلہ اور اخفا. اخفا کیسے کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا آ جائے 15 حروف, تو ایسے نون ساکن یا تنوین کو ہم کیا کریں گے؟ اس میں کیا کریں؟ اخفا کریں گے. وانحر, اب دیکھو نون ساکن یا تنوین کے بعد حا آ گیا. حا کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا عین حا غین, حمزہ ہا عین حا غین خا. حروف حلقی 6 ہیں. کتنے ہیں؟ ان کو حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گلے سے ادا ہوتے ہیں. یہ گلا حلق سے ادا ہوتے ہیں. حلق عربی میں گلے کو کہتے ہیں. تو اب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے حروف حلقی میں سے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں اظہار حقیقی. اظہار حقیقی. وانحر اخرج ارسل, یہاں پہ را موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک ہے. اوطش, تو موٹا اوطش, تشا نہیں ہے تو اوطش. افلح اکرم, اکو رامنی اکرم. اکو کہو گے تو پھر قلقلہ ہو جائے گا. کاف پہ تو پتلی کاف پہ تو قلقلہ نہیں ہے نا. الہم, الو نہیں, الہم. انشر, یہاں پہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اخفا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے, شین حروف اخفا میں سے. انقض, یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. کیا ہوگا؟ کیوں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا خوف آیا ہے. دمدم, یہاں تک آج بہت ہے. انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ اس کو دوبارہ دہرائی بھی کریں گے اور اس کو پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم.